السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید ملک، پروگرام سراغ رساں کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بڑا ہی توجہ طلب موضوع لے کر پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زیتون، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جن ماہرین کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، میں سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں، حکیم راشد محمود الوی صاحب ہیں، استاد الحکمہ حافظ قرآن ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اجمل طبیہ کالج راولپنڈی کے، اور سی او ہیں گزار صحت دواخانہ راولپنڈی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فرحت عباس صاحب۔ ڈاکٹر فرحت عباس صاحب جو ہیں وہ MBBS ہیں، PhD ہیں WHO سے، DIAD/PHFRS لندن سے ہیں، اور کنسلٹنٹ ہیں فیملی فزیشین ماہر امراض مخصوصہ کے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سارے ہاسپٹلز میں انتہائی کلیدی عہدوں پر فائز رہے ہیں، جیسے سابق MS رہے ہیں DHQ وہاڑی کے۔ اس کے علاوہ وہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی رہے ہیں وکٹوریا ہاسپٹل میں، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی رہے ہیں BBH یعنی بینظیر بھٹو ہاسپٹل میں۔ سابق پروفیسر ہیں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں۔ اس کے علاوہ سابق پروفیسر ہیں میزان لاء کالج راولپنڈی میں، سابق پروفیسر طبیہ کالج راولپنڈی میں بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن سینا ہومیوپیتھک جو ہے انسٹیٹیوٹ میں بھی وہ سابق پروفیسر رہے ہیں۔ بہت سارا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم نے خصوصی طور پر اسی لیے مدعو کیا ہے کہ اس موضوع پر وہ نہ صرف سیر حاصل گفتگو کریں بلکہ ہمیں بتائیں بھی کہ یہ جو زیتون ہے جس کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں کہ یہ انتہائی فائدہ مند ہے، در حقیقت بھی وہ اسی طرح کی خصوصیات رکھتا ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال بھی میں آپ سے کروں گا کہ یہ جو ہم لوگ سنتے ہیں زیتون کے بارے میں کہ زیتون جو ہے وہ بڑا فائدہ مند ہے اور بہت سارے چیزوں میں فائدہ، امراض میں بھی فائدہ دیتا ہے، اور ویسے بھی صحت مند انسان کے لیے بھی استعمال کرنا ضروری ہے، تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ زیتون واقعی ہماری زندگیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو میں ادارے کا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہمیں اپنے خیالات کو پیش کرنے کا موقع ملا۔ زیتون کے حوالے سے ایک بات یہ بہت کافی ہے کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے زیتون اور انجیر کا، کہ یہ انسانوں کے لیے بہت صحت مند، فائدہ مند اور شفا یاب ہے، جس طرح شہد ہے اسی طرح یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصر کی تہذیب میں آج سے 4000 سال پہلے اس کے پھلنے پھولنے اور اس کے لیے کاشتکاری کا جو کام تھا وہ بہت عام تھا۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت جب سیلاب آیا تھا اور جب پوری دنیا مٹ گئی تھی، شر سے صاف ہو گئی تھی، تو حضرت نوح کے ساتھ جو بندے تھے یا جو بھی خلقت تھی اس کے لیے زیتون کے استعمال سے ان میں صحت بھی آئی، ان میں توانائی بھی آئی۔ یہ بائبل میں اس کا ذکر بھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی صحت افزا کاشت ہے، ایسا پھل ہے، ایسا پودا ہے جس کی وجہ سے انسانی اجسام کے ساتھ ساتھ وہ تمام حیات جو چلتی پھرتی ہے اس کے لیے یہ تقویت کا باعث ہے۔ ہمارے مصر میں اس کی کاشت بہت ہوتی آئی ہے، اور یہ ایسا پودا ہے، یہ ایسا یوں سمجھیں درخت ہے جو 40 فٹ تک جاتا ہے۔ یہ ایسی کاشت کرنے والی چیز ہے جو مرطوب علاقوں میں بھی، اور جہاں بارش زیادہ ہو وہاں، اور جہاں دھوپ تیز ہو وہاں یہ پھلتا پھولتا ہے اور ہمارے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے۔ یہ بھی ہم بحث کریں گے کیا کیا کرتا ہے اور انسانی حیات کو اس سے کیا فائدے ملتے ہیں۔ جی، اس کے استعمال میں بھی بالکل آپ سے تفصیلی بات آج کریں گے۔ آپ تشریف رکھتے ہیں حکیم راشد محمود الوی صاحب۔ آپ سے بھی میں پوچھوں گا حکیم صاحب کہ آپ جو ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ زیتون، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بہت زیادہ فائدیت رکھتی ہے، آپ اس سے متفق ہیں کہ واقعی زیتون جو ہے وہ انسانی زندگیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے بلایا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی ہے، اس میں کوئی شک والی تو بات ہے ہی نہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر زیتون کا ذکر کیا کہ والتین والزیتون، زیتون کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، اور سورہ نور کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ چراغ جو زیتون کے تیل سے جلایا جاتا، اور وہ نہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں، بلکہ عین بیچوں بیچ ہے، اور یہ اتنا صاف تیل ہے کہ یہ خود بخود جلنے کو ہے، خواہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا الزیت والدہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، کہ زیتون کو کھاؤ اور لگاؤ کیونکہ یہ ایسے مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ زیتون مزاج کے لحاظ سے گرم اور تر ہے، یہ جلد کو ملائم کرتا ہے، قبض کو دور کر کے دست لاتا ہے، اور پتے کی پتھری میں اسے وافر مقدار میں استعمال کرایا جاتا ہے۔ زیتون جو ہے یہ جسم کو گرم بھی رکھتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، اور اس کے جو پتے ہیں ان کا قہوہ پینے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ زیتون کے پتوں کی بھاپ لی جائے تو یہ سانس کی تنگی کو دور کرتے ہیں اور دمے کو فائدہ دیتے ہیں۔ زیتون کا قہوہ پینے سے سر کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ موٹاپے کو اور بڑھے ہوئے پیٹ کو بھی کم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں، یہ جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے۔ مطلب بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں اس کے، اور بہت طرح کے۔ ویسے ایک چیز میں اور امپورٹنٹ بہت اہمیت رکھتی ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ زیتون ہر قسم کے شخص کے لیے ہی فائدہ مند ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں مختلف قسم کی طبیعت رکھتے ہیں، کوئی سرد طبیعت کا مالک ہوتا ہے، کوئی گرم طبیعت کا مالک ہوتا ہے، تو اس کے جو خواص ہیں زیتون کے وہ ہر ایک کے لیے جو ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، یا جس طرح آپ ماشاءاللہ میڈیکل جو ہے وہ ان کے ماہر ہیں، تو کسی ہمیں جو زیتون استعمال کرنے سے پہلے کسی ایسے ہی ماہر سے پتہ کرنا چاہیے، ہر شخص ایسے استعمال کر سکتا ہے اس کو؟ اس کے لیے جو مزاج کے لحاظ سے تو یہ گرم تر ہے، لیکن کیونکہ افادیت کے لحاظ سے اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور یہ جو ہے جسم کو گرم بھی رکھتا ہے، جسم کو طاقت بھی دیتا ہے۔ یعنی اس کا جو اثر ہے وہ گرم ہے؟ جی گرم ہے۔ تو گرم اثر جو ہے آلریڈی اگر جسم میں بہت زیادہ گرمی ہو تو وہ شخص جو ہے زیتون استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، تو وہ کم مقدار میں استعمال کر سکتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ سے میں پوچھوں گا، جیسے آج کل کورونا کی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، تو حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے، تو کیا یہ واقعی مدافعتی نظام کو اتنا مضبوط کر سکتا ہے کہ کس طرح کے وبائی امراض سے بچا جا سکتا ہے؟ میں حکیم صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہم زیتون کو پہلے استعمال کرتے آئے ہیں اس کے فروٹ کے طور پر۔ ہم اس کو نچوڑ کر اس کا تیل نکالتے ہیں، دبا کر تیل نکالتے ہیں، جس طرح ہم گنے کا جوس نکالتے ہیں تو اس کا بھی اس طرح نکالتے آئے ہیں۔ تو اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن اور ایک ہوتا ہے ورجن۔ ایکسٹرا ورجن وہ ہوتا ہے جو شروع میں آپ نچوڑتے ہیں اور شروع میں لے لیتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ گنے کا رس نکالتے ہیں، شروع میں بیلنے سے نکل آیا، وہ بڑا ایکٹیو اور بہت اچھا، پھر ہم بہت سارا نچوڑ کے نکالتے ہیں تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں ورجن۔ اسی طرح جو زیتون کا تیل ہے جو شروع میں اس کے فروٹ سے نکالا جاتا ہے وہ بہت اچھا، بہت اچھی کوالٹی کا، زیادہ افیکٹو اس لیے کہ اس میں ایک تو اس کی اپنی خوشبو شامل ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جتنے وٹامنز وغیرہ ہیں وہ پہلی سطح پر جو ہم نچوڑتے ہیں اس میں سارے موجود ہوتے ہیں۔ دوسری دفعہ جب ہم نچوڑتے ہیں تو اس کی کوالٹی ویسے نہیں ہوتی جو پہلے ہم نے نکالا۔ جیسے ایک تیل کو آپ نے استعمال کر لیا، استعمال کرنے کے بعد جب دوسری دفعہ تیل استعمال کرتے ہیں کڑھائی میں تو اس کی افادیت ویسے نہیں ہوتی، لیکن بہرحال دونوں یہ اس کام کے لیے ہیں۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں جتنے بھی پوائزن ہیں یا چیزیں خراب کرنے والی جو بدن کو چیزیں خراب کرتی ہیں، مثلا زہریلے مادے ہو گئے، مثلا نظام میں خرابی کے سبب ہمارے انزائمز خراب ہو گئے، مثلا ہمارے کچھ وٹامنز کی کمی کی وجہ سے یا کسی بیمار کی وجہ سے ہمارے ہارمون خراب ہو گئے، تو ان کو یہ درست کرتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، اور پرانے زمانے بھی استعمال کرتے تھے
اگر آپ نے اپنے موٹاپے کو کم کرنا ہو، اپنے کولیسٹرول کو کم کرنا ہو تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 6 سے 8 چمچے روزانہ کا استعمال اگر اس کا کیا جائے 6 ماہ میں تو یہ پتھری کو بھی جو ڈیزالو کر دیتا ہے، پتے کی پتھری کو، یہ بھی اس کی افادیت ہے۔ اس میں اومیگا 9 الانک ایسڈ ہوتا ہے جو ہمارے جسم کو نقصان بہت کم پہنچاتا ہے۔ یعنی ویسے تو ایسڈ کا استعمال ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن یہ واحد اولیو آئل ہے کائنات میں جو شفا کے ساتھ ساتھ اگر اس کا زیادہ استعمال کر لیا جائے تو نقصان نہیں دیتا۔ زیادہ استعمال سے مطلب یہ نہیں ہے کہ لب ہر وقت بندہ کھاتا پیتا رہے۔ اس کو 8 سے 9 چمچے تک ایک ورزشی جسم ڈیلی استعمال کر سکتا ہے، اس کو زیادہ نہیں پکانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو فیٹی ایسڈ 9 ہمارا اومیگا ہے، یہ باڈی کو بیلٹ اپ بھی کرتا ہے، قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا آئل کا استعمال کینسر کو روکتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں جہاں یہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں کینسر کو روکنے کے لیے باقاعدہ غذا کے طور پر گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے، قانونی طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اتنا فائدہ مند ہے کہ پچھلی جو ہماری قومیں تھیں، جنگجو قومیں، وہ جس خطے میں جاتی تھیں تو وہاں کے لوگوں کو دیکھتے تھے جو کاشتکار اولیو آئل کے تھے، ان پر یہ شرط نہیں تھی کہ وہ فوج میں شریک ہوں، یعنی اتنی اہمیت تھی۔ ان کو وہ احترام دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے باڈی بنانے، ہمارے فوجیوں کو طاقت دینے اور ہمارے لیے غذا کا سامان کرتے ہیں۔ یہ اس وقت فروٹ کی شکل میں ہم استعمال کرتے تھے، اور جب ہم آئل لیتے ہیں تو آئل سبزی مائل جب ہوتا ہے اس وقت اتار لیتے ہیں، کیونکہ اس کے پکنے کے بعد کھانے کے لیے تو یہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن آئل اس کے اندر مکس اپ ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا ہے، پھر وہ آئل ہی نہیں رہتا، وہ آپ کی غذا بن جاتا ہے۔ اس لیے سبز جو ہوتا ہے وہ تو نچوڑنے اور آئل نکالنے کے لیے، باقی دوسرا کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو اولیو آئل نکالنے والا اولیو ہے، یہ اس خطے کا حصہ ہے جہاں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور دھوپ بھی تیز ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر جگہ یہ اگ سکتا ہے، لیکن جہاں بارشیں کم ہوں یا جہاں دھوپ نہ ہو تو پھر یہ جو اولیو آئل ہے اس میں آئل نہیں ہوتا، اولیو اس میں جو ہم فروٹ نکلے گا وہ بیکار ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن فائدہ مند تب ہے جہاں اس کی بارش والا موسم اس کو ملے، ہوا سازگار، جیسے کھجور کے لیے سازگار موسم کی ضرورت ہے کہ ریتلا علاقہ ہو، مرطوب نہ ہو، اسی طرح آم کے لیے بھی ایسی شرطیں خاص حالات اس طرح۔ بالکل۔ اچھا حکیم صاحب، میں تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ عموماً ہم جب بازار جاتے ہیں تو ہمیں زیتون کے کچھ ڈبے مل رہے ہوتے ہیں، مختلف ڈبوں میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اسی کو ہم لوگ لاتے ہیں اور عموماً لوگ اسی کو بطور کھانا پکاتے ہوئے اسی کو استعمال کر لیتے ہیں، اسی آئل۔ تو مجھے یہ بتائیے، ڈاکٹر صاحب نے تو بتایا نہیں، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ہر آئل جو ہوتا ہے اسے ایک ہی پرپز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن عموماً ہم نے لوگوں میں رجحان یہی دیکھا کہ وہ جو ڈبے میں زیتون کا تیل مل رہا ہوتا ہے اسی کو لے کر آتے ہیں، اسی سے پکاتے بھی ہیں اور اسی کو جو ایکسٹرنل یا انٹرنل جو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ رجحان ٹھیک ہے؟ تو کیسے پتا، اگر نہیں ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کون سا زیتون کھانے میں استعمال کرنا ہے، وہ کہاں سے ملے گا، اور کون سا زیتون جو ہے باقی؟ جی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لائٹ ورجن ہوتا ہے اور پھر پومی ساحل ہوتا ہے۔ ایکسٹرا ورجن جو ہے وہ پہلی دفعہ جب پھل اتار کے اس کا تیل نکالتے ہیں تو وہ ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے، اس کی افادیت زیادہ ہے۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ نکالتے ہیں تو وہ لائٹ ورجن ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو پھوک رہ جاتا ہے اس کو دوبارہ جب تیسری دفعہ نکالتے ہیں تو وہ پومی ساحل ہوتا ہے۔ تو جو لائٹ ورجن یا ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ہیٹ نہیں دی جاتی، ہلکی سی ہیٹ کے اوپر اس کو پکا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ اور جو پومی ساحل ہے اس کو اگر پکانے میں آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ وہ جو ہر آئل ہم جا کے جو بازار سے ملتا ہے اسے ایک ہی طرح کا استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، انہیں مد نظر رکھ کے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔
چیز ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز امپورٹنٹ جو ہے وہ میں آپ سے لازمی پوچھنا چاہوں گا کہ زیتون کا جو قہوہ ہوتا ہے, آپ نے کیونکہ باتوں میں ذکر بھی کیا کہ وہ بھی بڑا افادیت والا ہوتا ہے, بڑا فائدہ مند ہوتا ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو زیتون کا جو قہوہ ہوتا ہے پہلے یہ بتائیں کہ وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے زیتون سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کن کن چیزوں میں جو ہے انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. کہ زیتون کے استعمال کے ساتھ سرکے میں روکنا, نمک کے ساتھ اس کو رکھنا, جیسا کہ حکیم صاحب نے کہا بہت اعلیٰ ہے, رکھنا چاہیے. لیکن آپ جب قہوہ پی رہے ہوں یا زیتون کھا رہے ہوں تو اس کے ساتھ لیمو کا استعمال نہیں کرنا, کیونکہ لیمو کے استعمال کے ساتھ اس کی ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی. جب یہ بڑھ جائے گی تو اس کا اپنا جو فیٹی ایسڈ 9 اومیگا ہے وہ سپریس ہو جائے گا, تو یہ منفی اثر ہو جائے گا. اس لیے ایک وقت میں ایک چیز استعمال کریں. لیمو بہت اچھی شے ہے, اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بہت اچھی کی ہیں پیدا, تو فروٹ کو بھی کبھی مکس کر کے نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح زیتون کو بھی کسی اور چیز کے ساتھ ملا جلا کر, ہم اکثر وہ ملک شیک بناتے ہیں, اس میں کیلا بھی ڈال دیتے ہیں, اس میں امرود بھی ڈال دیتے ہیں, اس میں سیب بھی ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھی ڈائٹ. وہ دراصل ہم مغلظ غذا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ نقصان دہ ہوتی ہے. ایک وقت میں ایک چیز کھائیں, بھلا وہ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد جب وہ ہضم ہو جائے اور لیمو کھائیں, لیکن ان دونوں کو ملا کر نہ کھائیں تو پھر بہت اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں.